میڈیکل سائنس فیل، قرآن کا معجزہ پاس۔ اب ہر رپورٹ اور ہر ٹیسٹ ٹھیک ہوگا۔ روزانہ صرف ایک بار یہ صورت پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جڑواں اولاد دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کائنات کے سب سے بڑے خالق اور مالک کا شکر ہے، جس کے قبضے میں ہر انسان کی جان اور دنیا کی ہر نعمت ہے۔ اکثر ہماری زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، خصوصاً وہ شادی شدہ جوڑے جو سالوں سے اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، جنہوں نے دنیا کا ہر مہنگا علاج کروا لیا، بڑے سے بڑے ڈاکٹروں اور حکیموں کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک گئے، لیکن آخر میں انہیں صرف مایوسی، تانے اور یہ اصرار ملا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں، جہاں میڈیکل سائنس کے تمام قوانین فیل ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا کی تمام رپورٹیں اور ٹیسٹ ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں سے کائنات کے مالک کے معجزات کا سفر شروع ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صرف ایک مادی رپورٹ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن میرا رب کائنات کے غیب کا مالک ہے، جو مٹی سے زندگی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اگر ڈاکٹروں نے آپ کو جواب دے دیے اور آپ کی میڈیکل رپورٹیں کہتی ہیں کہ اولاد ہونا ناممکن ہے، تو آج ہی سے ان رپورٹوں کو ایک طرف رکھ دیں اور اس پاک ذات پر پورا توکل کر لیں، جس نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بیٹا عطا فرمایا جب بظاہر تمام سائنسی اور مادی راستے بند ہو چکے تھے۔ اللہ پاک کا کلام یعنی قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ کائنات کی سب سے طاقتور ترین شفا اور معجزاتی کتاب ہے۔ یہ وہ مقدس کلام ہے جو انسان کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتے ہیں اور ناممکن کو سیکنڈوں میں ممکن بنا دیتے ہیں۔ جب کوئی مایوس بہن یا بھائی پورے دل کے یقین، تڑپ اور آنسوؤں کے ساتھ قرآن پاک کی اس معجزاتی صورت کو روزانہ صرف ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، تو عرش الہی پر اس کی سونی زندگی کو آباد کرنے کا فیصلہ جاری ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیات میں وہ اثر ہے جو جسم کے اندر کے تمام نقص اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، جس کے بعد میڈیکل سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے اور ہر ٹیسٹ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے تانوں اور ڈاکٹروں کی باتوں پر دل چھوٹا کرنے کے بجائے اس پاک کتاب کا دامن تھام لیں، کیونکہ جب رب کا کرم ہوتے تو بانجھ پن کا نام و نشان مٹ جاتے، اور وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کی اس قرآنی تلاوت کی برکت سے آپ کو نیک سوالیہ اور تندرست اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تو ناظرین، وہ معجزاتی اور آسان ترین صورتیں جن کے ملاپ سے اللہ پاک بے اولادی کے بند دروازے کھول دیتے، وہ سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے جسے شفا دینے والی صورت کہا گیا ہے۔ میڈیکل سائنس جس بیماری کے آگے ہاتھ کھڑے کر دے، یہ صورت اس لاعلاج بیماری اور جسمانی نقص کو جڑ سے ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے، کیونکہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے براہ راست شفا مانگ رہے ہوتے ہیں، جو رحم دانی کی ہر بیماری، ہارمونز کے مسائل یا کسی بھی قسم کی اندرونی بندش کو سیکنڈوں میں دور کر دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جب قرآن کی سب سے مختصر لیکن طاقتور ترین سورت یعنی سورہ کوثر کو ملایا جاتے تو یہ عمل اولاد نرینہ اور کثرت نسل کے لیے ایک ایٹم بم کی طرح کام کرتے، کیونکہ سورہ کوثر نازل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک کی کثرت اور دشمنوں کے طعنوں کے جواب میں ہوئی تھی۔ اس عمل کو پڑھنے کا بالکل درست اور لائن با لائن طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے رہنے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دل میں نیک اور صالح اولاد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد اول 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تسبیح کے دانوں پر سب سے پہلے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے فوراً ہی 131 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جب یہ دونوں صورتیں مکمل ہو جائیں تو اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے میاں بیوی دونوں وہ پانی پی لیں۔ اس عمل کو آپ نے بغیر کسی ناحے کے لگاتار 41 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ آپ اس سچے واقعے سے لگائیں کہ لاہور کے ایک ایسے ہی مایوس جوڑے تھے جن کی شادی کو 15 سال گزر چکے اور دنیا کے بڑے بڑے اسپتالوں نے کہہ دیا تھا کہ اب میڈیکل سائنس میں اب کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس بہن نے رو رو کر عشاء کے بعد اس وظیفے کو اپنا معمول بنایا۔ ابھی 41 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی سونی زندگی میں وہ معجزہ دکھایا جس کی ڈاکٹروں کو امید بھی نہیں تھی۔
ان کی میڈیکل رپورٹیں خود بخود ٹھیک ہوگی اور اللہ رب العزت نے انہیں ایک نہیں بلکہ جڑواں بیٹوں کی لازوال نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہ قرآن کا وہ لائف معجزہ ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ جب اللہ دینے پر آئے تو سائنس کے تمام قوانین پیچھے رہ جاتے ہیں اور انسان کی جولی خوشیوں سے بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں، مایوسی کفر ہے اور اللہ پاک کی رحمت سے وہ لوگ کبھی محروم نہیں ہوتے جو اس کی ذات پر پکا توکل رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی کو 10، 15 یا 20 سال بھی گزر چکے ہیں اور گود ابھی تک سونی ہے، تو لوگوں کے تانوں اور دنیا کی باتوں پر دل چھوٹا کرنے کے بجائے اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھیں۔ کائنات کی کوئی سائنسی رپورٹ آپ کے نصیب کا فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اولاد دینا صرف اور صرف اس رب العزت کا کام ہے جو بانجھ کو بھی اولاد نرینہ دینے پر قادر ہے۔ بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش پر مایوس ہو جاتے ہیں یا بیٹے کی تڑپ میں راتوں کو روتے ہیں۔ ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں اور بیٹے کی خواہش کے لیے پورے مان کے ساتھ اس قرآنی عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ سچے دل سے یہ تسبیح پڑھیں گے، یہ صورتیں پڑھیں گے، تو وہ مالک آپ کو خوبصورت اور تندرست بیٹا بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو میری دعا ہے کہ جتنے بھی بے اولاد جوڑے اس وقت گود ہری ہونے کے آس میں تڑپ رہے ہیں، اللہ پاک اس مبارک وظیفے کے صدقے ان کی سونی جولیاں نیک اور صالح اولاد سے بھر دے۔ جن کے ہاں صرف بیٹی ہیں، اللہ انہیں چاند جیسے بیٹے عطا فرمائے، اور جن کے ہاں اولاد نہیں، ان کے گھروں کو بچوں کی چہکار سے آباد کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ کسی مایوس دل کو جینے کا سہارا مل سکے۔ دین اور قرآن پاک ایسی خوبصورت معجزات اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوریز کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔